شہادت سے ایک دن قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا اور آپ نے خواب کو اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی بیان کیا۔ اجمالی خواب امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امام حاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4556۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللیلہ، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ حضور نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا، عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ اور یہ خواب تفصیل کے ساتھ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں نقل فرماتے ہیں۔ وہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام پیش کروں، اور آپ محاصرے کے اندر تھے۔ میں آپ خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ فی ھذہ الخوخہ، میں نے آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کہاں؟ یہ جو سامنے گھر کے اندر چھوٹا سا دروازہ ہے نا، یہاں دیکھا ہے، خواب بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے کیا فرمایا یا عثمان حسروا، ان نے تمہارا محاصرہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا عطشوکا، تمہیں پیاسا رکھا ہے، پانی نہیں پینے دیتے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا فأدلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رضيت حتى إني لأجد برده بين صدي وبين كتفي۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک پانی کا ڈور رکھا، میں نے اسے خوب سیراب ہو کر پانی پیا، اور اس کی ٹھنڈک آج میں اپنے سینے اور اپنے کندھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان شئت نصرت علیہم، دو صورتیں ہیں، اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے دیں، وَإِن شئت افطرت عندنا، اور اگر تو چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ فرمایا فاخترت ان افطر عندہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں حضور کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں۔ فقتل ذلک اليوم، اسی دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو۔ تو آپ نے روزہ ظاہر نبی پاک نے خدمت میں جا کر آپ کے ساتھ افطار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی جب شہادت کا وقت آیا تب بھی آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا تھا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد وفات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، عثمان غنی پر جب نیزے کا وار کیا گیا تو عثمان غنی پہلے کیا فرمایا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وار لگا، خون بہہ پڑا، مصحف آپ کے سامنے تھا، تو آپ فتکا علی شق الایسر، بائیں پہلو پر لیٹ کے اور فرمایا سبحان اللہ العظیم، تلاوت شروع کر دی اور جام شہادت نوش کر گئے، اور خون آپ کے مصحف پر گرا۔ کس آیت پر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ آپ کی مبارک عادت تھی ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ روزہ اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام فرماتے۔ اس حد تک آپ نوافل فرماتے کہ آپ کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کی اہلیہ نائلہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب یہ ظالم ان کو مارنے لگے تو آپ نے کہا ان تقتلوہ، تم ایسے شخص کو مارتے ہو، فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيه القرآن، جو شخص پوری رات جاگتا ہے اور ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ دیتا ہے، تم اس کو شہید کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں نے مختصر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وقت شہادت آپ نے مصحف گایا، قرآن کریم سامنے رکھا تھا، تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ روزے کی حالت کے اندر تھے، میں نے یہ بھی تفصیل سے عرض کر دی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بھی جب محاصرے میں تھے تب بھی غلام آزاد فرما رہے تھے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتقى 20 مملوکن، آپ نے ان دنوں میں بھی 20 غلام آزاد فرمائے۔ جان دے رہے ہیں
اور امن کی کتنی فکر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، امن کی کتنی فکر ہے، آپ اس پر 2 واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے مصور رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، وَكَفَّ يَدُ عَنِ الْقِتَالِ وَأَمَرَ النَّاسُ وَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُقَاتِلُوا دُونَهُ، اور لوگوں کو بھی یہ بات فرما رہے ہیں لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں، یعنی اپنوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنوں سے۔ اور عثمان غنی جب شہید ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے محاصرہ کیا یا اس جو وہاں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ عثمان غنی آخری دفعہ شہید ہو رہے تھے، کوئی تمہیں پتہ ہو، کوئی لفظ زبان سے کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ فرمایا اللہم اجمع امت محمد، اللہم اجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کو جمع فرما دے، امت محمدیہ کو جمع فرما دے۔ اپنی جان دے دی اور اس فکر میں کہ اس امت کے اندر میری وجہ سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ امام ابو العرب محمد بن احمد تمیمی الافریقی رحمہ اللہ وفات 333 ہجری نے کتاب المحن کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ جب گئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں؟ فوجدوہ مقتولا، عثمان کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی کیسے کیا گیا؟ اللہ اکبر، مذبوح، جیسے بندہ ذبح کر دیا جاتا ہے یوں سر پہ وار کیا ہے اور جسموں پر وار کیے ہیں، اور وار کر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کیا ہے۔ امام ابو زید عمر بن شبہ نے تاریخ مدینہ میں اس بات کو وفات 262 بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کو خبر ملی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ڈانٹا حضرت حسن اور حسین کو، بلکہ روایات میں یہاں تک کیا کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیٹا کہ تم نے کیوں کوتاہی کی، کیسے دشمن حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ مدینہ میں لکھتے ہیں وقال علی لبنیہ کیف قتل وانتم علی الباب ولطم الحسن وضرب الحسین، کیسے شہید ہو گئے؟ تم دروازے پر تھے، تم نے کیا پہرا دیا اور اپنے بیٹوں کو پیٹا آپ نے۔ خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کا جو وصیت نامہ ہے وہ ذرا پڑھیں، آپ نے کیا وصیت فرمائی، سبحان اللہ۔ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 البدایہ والنہایہ وہ لکھتے ہیں کہ لما قتل عثمان فتشوا خزانتہ فوجدوا فیہا صندوقا مقفلا ففتحوہ، آپ نے تحریر دیکھی، صندوق کے اندر موجود تحریر کیا تھی؟ فرمایا ھذا وصیت عثمان، یہ عثمان کا عہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عثمان بن عفان یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان اللہ باعث من فی القبور لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد علیہا ان اللہ لا یخلف المیعاد علیہا یحیی وعلیہا یموت وعلیہا یبعث انشاء اللہ۔ فرماتا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی گواہی، پیغمبر کی رسالت کی، اور اللہ قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھائے گا تو میں گواہی دیتا ہوں میں اسی پر زندہ ہوں، اسی پر فوت ہو رہا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ مجھے قیامت کے اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو آپ کا جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور انہوں نے آپ کو دفن کیا، اور اس کی وصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمائی تھی کہ مجھے دفن بھی زبیر کرے اور میرا جنازہ بھی حضرت زبیر پڑھے۔ یہی بات حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ شخص ہے کہ جن کے جنازے پہ ملائکہ آ رہے ہیں،
چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الموجم الاوسط الطبرانی میں روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، کہ جب عثمان فوت ہوں گے آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دعائے رحمت کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا لعثمان خاصتاً ام للناس، کیا عثمان ہی کے لیے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا لعثمان خاص، یہ خاص عثمان غنی کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو آپ کو جن کپڑوں کے اندر شہید کیا گیا انہی کپڑوں کے اندر ہی آپ دفن ہوئے، اور آپ کو غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اور شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے اسی کے اندر دفن ہوتا ہے، الگ سے اس کو کفن نہیں دیا جاتا۔ یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، شہادت کا مہینہ اور شہادت کا سال جمعے کا دن ہے، تاریخ 18 ذی الحج ہے اور سن 35 ہجری ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری یہ ذکر فرماتا ہے الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر۔ آپ کا کل زمانہ خلافت 12 سال، یہ بات امام ابو القاسم الشامی طبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات کے حوالے سے میں نے نہایت مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے کہ اندازہ ہو سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم شخصیت تھے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، خلیفۃ المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔